آپ بادشاہ کے سامنے بادشاہ بن کے بیٹھ سکتے ہیں. دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے دنیا کے سامنے. ایک اور بادشاہ کے سامنے بادشاہ آدمی نہیں بیٹھ سکتا. بادشاہ کے سامنے غلامی کی صورت ہو تو پھر بادشاہ سے اس کو عزت ملتی ہے، شاہی عزت. ہاں یہ شاہی آدمی ہے. ایسے غلام مصطفیٰ ہم بن گئے، دنیا پہ چھا گئے. پہلے غلام مصطفیٰ سچے تھے نا، گدھوں پہ بیٹھتے تھے، کھانے کو کھجور نہیں ملتی تھی، تھے غلام مصطفیٰ. اسلحہ نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، ایٹم بم نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا. ایک صحابیہ کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جہاد میں جانے کے لیے. آپ نے جب نگاہ ڈال تو کہ لکڑی پڑی تھی، اس کو کہا بن جا تلوار، چمکتی تلوار بن کر لو. اسلحہ نہیں تھا. جب غلام مصطفیٰ بنے دل سے، ہاں جی، وسائل نہیں تھے، وسائل بالکل نہیں تھے. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہے سارا جہاں. سارا جہاں کہاں تک فتوحات گئی حضرت عمر کے وقت سے. اب وسائل سب موجود ہیں، وسائل سب موجود ہیں. پیٹرول بھی ہے، ایٹم بم کی کمی تھی وہ بھی ہے. جب تک ہم کو آپ کو ان کی غلامی نصیب نہیں ہوگی مشکل ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگا لو. نہ دوسرے ملک میں امان ہے نہ اپنے ملک میں امان ہے. امان ہے تو رحمت للعالمین کے سائے میں امان ہے. اس عالمین کو خدا نے آقا کے حوالے کیا ہوا ہے. وما ارسلناک الا، اس عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بھیجا. جو ان سے جڑتے ہیں دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی ہو جاتی ہے. جو ان سے نہیں جڑتے بادشاہ بنے کچھ بنے ذلیل ہو کے مرتے ہیں، آخر میں کچھ نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارا آپ کا دل آقا جی سے لگ جائے. اگر آقا جی سے جڑ گیا پھر بادشاہ بنے، وزیر بنے، غریب بنے، امیر، جو بھی اس کی قسمت میں لکھا ہے، لیکن اس کو امان ہے. اس پر خدا کی رحمت کی نظر ہے، اس پر حضرت محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. اور جو ان کے دائرے سے نکل گیا، ان کی طاعت سے نکل گیا، ڈھیل تو اللہ کافر کو بھی دیتا ہے. فرعون 400 سال خدا نہیں بنا تھا، پھر آخر میں خدائی چلی گئی. تو یہ اللہ کا امتحان آتا ہے. اگر ان کے بن جائیں تو بس خدا بہانے سے فتح دے دیتا ہے. ہاتھی کوئی کنکریوں سے مرتے ہیں؟ جب خدا رحمت کرتا ہے ہاتھی کنکریوں سے مر گئے. اللہ نے کہا ایسے مرے کہ بھوسا بن گئے. جب اللہ فتح دیتا ہے ایسے. جب اللہ فتح نہ دے، اللہ سے انسان بگاڑ کے بیٹھے اور نبی سے اپنی مرضی سے چلے کہ میں اس کی مرضی جو کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا، ان کے تابع ہو کے نہ چلے، اس کو کہاں نجات ہوتی دنیا میں. اب یہی حال ہے نا سارے مسلمانوں کا، ایک نہیں سارے مسلمانوں کا. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کا معاملہ کمزور کیا، ہر جگہ کمزور ہو گیا. اور جہاں سے محبت اور تعلق مضبوط ہوگی، جس کے ساتھ خدا ہے، نبی ہے، جس کے ساتھ خدا نبی ہو، اسلحہ ہو یا نہ ہو، کہا تو ہے کرو، اس کو فتح ہی فتح ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم تیاریاں کرو ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا مَا اسْتَطَعْتُم، جو تمہاری استطاعت میں ہو، جو تم سے ہو سکے. مَا اسْتَطَعْتُم، جو تم سے ہو سکے اتنا تم تیاریاں کرو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، یہ کہا ہے. لیکن تمہاری فتح اس سے نہیں ہوگی، اس لیے اس پر زور نہیں دیا. کہ جو تم سے ہو اس پر زور دیا، زور اس پہ دیا شرط کے ساتھ کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بلند لیکن تم نے تبھی ہونا اگر تم ایمان والے بنو گے. ایمان والا انسان خدا سے کی محبت سے بنتا ہے. ایمان والا بنے پھر نماز چھوڑے. نماز چھوڑنا کفر ہے. نبی کے من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. بتاؤ، شراب زنا کبیرہ گناہ کفر نہیں، نماز چھوڑنا کفر. اور فرمایا نبی کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے
فرما میں چاہتا ہوں اپنی جگہ کسی کو امام بناؤں اور جا کے ان کے گھروں کو آگ لگاؤں. بتاؤ پھر کتنی ضروری ہے نماز. اگر جاہل بے علم نماز نہیں پڑھتا جماعت سے آگے پیچھے کرتا اس کو بھی سزا ہے لیکن کم ہوگی. اس کو صلاحیت نہیں ہے، علم نہیں ہے. جس کو صلاحیت ہے علم و جان کے نماز چھوڑے تو اس کی سزا بڑی مصیبت کی ہوگی کہ اس نے جان بوجھ کر ایسے کیا. اس کو پتہ تھا کہ حکم خدا کا ہے لیکن بولتا تھا میں پھوتی خان ہوں، میری مرضی جب پڑھوں نہ پڑھوں. اس کو پتہ تھا یہ حکم مصطفیٰ ہے لیکن اس نے حکم مصطفیٰ کی اہمیت نہیں دی، اس لیے پھوتی خان ہے. پھر پھوتی خانی نکل جائے گی. خدا رسول کے سامنے بڑا بننا چاہیے، بولو نا. تو خدا رسول کے سامنے سے بڑا نہیں بننا چاہیے نا. ہاں تو کہاں سے تمہاری مصیبتیں ٹلی؟ تم تو بڑے بن گئے. جمعے کی نماز پڑھی، کوئی آگے پڑھی، کوئی قضا کی. تو شامت آئی ہے نا. اپنوں سے شامت آئی ہے، باہر تو چھوڑو، اپنے ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرتے ہیں. حدیث میں نہیں آیا اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم جاری نہیں کرو گے اور برائی سے نہیں روکو گے. یہ حدیث میں ہے ضرب اللہ قلوب بعضکم علی بعض. خدا تمہارے دل ایک دوسرے سے ٹکرائے گا. بار تم نے کیا کرنا؟ تم اپنوں سے تو بچو. ایک پارٹی دوسرے کو مارے گی، وہ اس کو مارے گی، وہ اس کو بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر سے بھائی بھائی ہے، اندر سے جیسے کہتے ہیں اس کی مثال مجھے بنانی ہے، تم بنا لینا. منہ میں رام رام، بغل میں چھری. منہ میں رام رام، بغل میں چھری. دنیا فانی، آج بھی نہیں کل بھی نہیں. تم آقا کے بنا. ہم نے صوبہ بنانا ہے، ہم نے بلوچستان بنانا ہے، ہم مہاجر، ہم نے یہ بنانا ہے. ہم نے کچھ نہیں بنانا ہے، بس ایمان بنانا ہے. ساری دنیا تمہاری ملک ہے، ساری دنیا کے تم مالک. بن گیا صوبہ مہاجر سے جو اللہ سے ہجرت کرے. اور کون سے مہاجر ہوتے ہیں؟ مہاجر من ہاجر الی اللہ ورسول، خدا رسول کی محبت کی طرف چلا جائے، انتظار میں بیٹھا ہے. تو تم اگر آقا کی طرف آ جائے تم کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ تم کو یہ نظر جس نے رب رکھے انہوں کون چکے؟ تو رب کے بنتے نہیں ہیں تو اپنے بھی مارتے ہیں، غیر بھی مارتے ہیں. اب افغانستان میں دیکھا کیا ہوا، عربستان میں دیکھا کیا ہوا. کشمیر کو 50 سال سے حل کر رہے ہو. حضرت عمر حل کرنے گئے تھے بیت المقدس کو، دیکھتے ان کا پیشاب نکل گیا، دیکھتے ہی پاؤں کیچڑ میں بھرے ہوئے تھے. پہمن ٹکڑے لگے ہوئے تھے کپڑے. کہا بات کرو، ہمت نہیں ہوئی، ہمت نہیں. کہا یہ چابیاں لے لو، بات سے دیکھا کہ محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، یہ لوح قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا. اللہ، ہم لوگ بے وفا ہو گئے خدا رسول سے. ہاں تو اب بھی وقت ہے بچ جائے. اب بھی وقت ہے بچ جائے. تم کو کیا پڑی ہے اگر تم ان کی طرف آ گئے ہو؟ تم کو کیا پڑی ہے اس کے خلاف ریلی نکالو، اس کے ریلی نکالو. ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ. تم بس صبح شام یہ سوچے خدا رسول کو ناراض کرنے والے ہم سے کام نہ ہو. بس آپس میں لڑ کے مرنا. اگر خدا رسول کے حکم پہ چلے، نبی کریم فرماتے ہیں تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہے. تو محبت ہوگی تو چیزیں چھوڑ دو نا. امان ہے کسی کو؟ کسی کو امان نہیں. امان اللہ دیتا ہے. اس کو امان اللہ دیتا ہے، رحمت للعالمین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ. اور جو نہیں جڑتا ان کا ادھر بھی حشر برا، آخرت میں بھی برا. اللہ بے نیاز.
تو ہمارا تو کوئی مشن نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے جن رب رکھے انہیں کون چکے. ہمیں پتہ ہے اللہ ہی بچائے گا. اگر ضمانت ہو جائے بچانے کی تو نبی کریم سے کہ تمہارا محبت کا تعلق ہے، تمہاری ضمانت ہے. یہ پھوتی خانی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، خود پریشان ہیں جی. ان کو اپنا اعتبار نہیں کہ صبح کیا ہوگا شام کو کیا ہوگا، اپنا ان کو پتہ نہیں. خوف رہتا ہے ہر وقت کیا بنے گا. اس لیے پھوتی خانی یہاں سے بھی وظیفے لے جاتے ہیں، شاید وظیفے بچا لیں. تو پتہ ہے ان کو بچائے گا اللہ، پھر اللہ کے بن جاؤ. تم کو سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے دنیا میں کوئی ملک ہے یا کوئی، تم کو یہی سوچے اللہ ہے اور اللہ ہی کا ملک ہے، کسی کا نہیں. ملک خدا کا ہے، کسی کا نہیں. یہ امتحان ہے، وقتی طور سے خدا امتحان میں ڈالتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ قل اللہم مالک الملک، قرآن کی آیت پڑھتے بھی ہو، سنتے بھی ہو، کبھی پھر بھول بھی جاتے ہو. قل اللہم مالک الملک، کہ کہتے رہو اللہ مالک الملک، سارا جہان اللہ کے ہاتھ میں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے تو ملک دے دے، جسے چاہے تو کھینچ لے. کہ اصل اس کا وقتی طور سے رکھا، اگر اس کی صلاحیت ہے خدا سے تو ملک سے چھین لیتا ہوگا. مالک الملک اللہ، سپر طاقت اللہ. اللہ 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 کے بعد اگر خدا نے کسی کو طاقت دی ہے، سپر طاقت، وہ حضرت محمد مصطفیٰ. کوئی تیسرا دنیا میں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو خدا تعالیٰ کرے ہمیں ان سے محبت ہو جائے. ہم ان چیزوں میں پڑے نہیں، جو ہوتا ہے ہونے دے. تم کو کیا پڑی ریلیاں نکالنے، تم کو کیا پڑی کس کے خلاف بولنے کی. تم نہ، بلکہ اگر عقل ہو نہ کافر کے خلاف بولو نہ مسلمان کے خلاف، کس کے خلاف مت بولو. اگر خلاف بولو تو شیطان اور نفس کے خلاف بولو، کہ تم ان سے چھوٹ کر اللہ کے بن جاؤ، سب ملک تمہارا. اس طرف جب تک انسان نہیں آئے گا نا، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے لیے دنیا آخرت. کافر کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے آخرت نہیں ہے، اس کے لیے دنیا جنت ہے. نبی کریم نے کہا ہے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، اس کو پابندیوں میں رہنا خدا رسول کی. جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے. حضرت عمر نے دیکھا نبی کریم چٹائی پہ بیٹھے تھے، بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عرش نشیں. چٹائی پہ وہ نہیں تھے، دکھنے والوں کو دکھتا تھا. اور چٹائی پہ ہوتے سورج چاند پہ حکم چلتا ہے، چٹائی والوں کا سورج چاند پہ حکم چلتا ہے. سورج کو واپس کیا، چاند کو اتارا، اور کتنی معجزات کون کر سکتے؟ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. درخت آپ کے تابع، زمین آپ کے تابع، چاند آپ کے تابع، سورج آپ کے تابع. امام حسین کا کہاں نام ہوتا؟ کبھی نام نہ ہوتا. ان کا نام قربانی سے، اور نبی کریم کی دین کی قربانی تھی، غلامی محمد میں. تعریف دو چیزوں کی، اللہ کی، حضرت محمد مصطفیٰ کی. کسی تعریف ان کی غلامی میں کہ ہے تو تعریف ہے، اس کی بھی نہیں ہے. تعریف اللہ کی حضرت. تمہیں بات پسند ہے ٹھیک ہے، نیپال کی اس بات کو مانو گے، اور اب بھی تم نے مانی ہوئی ہے. لیکن جو تھوڑی چھوٹ ملی ہوئی ہے نا تم کو پھوتی کی، وہ کسی وقت تمہاری نکل جائے گی. آقا کی حدیث جھوٹ تو نہیں ہو سکتی نا. نبی کہیں گے جو خدا کو جانتا ہو پھر خدا کی نافرمانی کرے، حدیث صحیح. خدا اس پر وہ قومیں مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی ہیں. حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑ ہے. یہ کس نے کہا؟ حضرت محمد مصطفیٰ. دنیا دل میں گھس جائے اس آدمی کے لیے عذاب خدا ہے. جس کو خدا عذاب دیتا ہے نا، اس کو دنیا کی محبت دیتا ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ، جس کو خدا عذاب دیتا ہے اس کو دنیا کی محبت. دنیا دل میں نہ گھسے. کشتی پانی پر چلے تو بچتی رہتی ہے، کشتی میں پانی گھس جائے کشتی ڈوب جاتی ہے. تو دنیا ہمارے دلوں میں گھس گئی ہے. بچو، اب بچ سکتے بچو. ہم کو تو پتہ ہے کہ اللہ ہی بچائے گا. اگر وہ بچانے پہ آ جائے، ہیں جی،
تو اس کے بچانے کے ایسے طریقے عقل میں نہیں آتے ہیں۔ فرعون نے کہا تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے، آج ان کو ختم ہی کرنا، آج ان کو نہیں چھوڑنا۔ خدا نے فیصلہ کیا آج تم کو نہیں چھوڑنا ہے، تم کو ختم کرنا۔ پھر کہ آج ان کو نہیں چھوڑنا، بڑا خدا کو غصہ آیا ہوا تھا، خدا صاحب غصے میں آئے ہوئے تھے۔ اور بنی اسرائیل کا ایمان تو لے آئے تھے، لیکن خدا کی حکمتوں کا، خدا کی کاموں کا پتہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، بھاگ رہے تھے جان بچانے کے لیے، آگے سمندر آ گیا، کہا بتاؤ کہاں جائیں ہم؟ اوذینا من قبل ان تأتینا، ہم کو پہلے بھی تکلیفوں مصیبتوں میں تھے، ومن بعد ما جئتنا، تم جب آئے تم نے اور مصیبت میں ڈال دیا، خدا کو مانو، نبی کو مانو، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب بتاؤ کیا ہوگا؟ اب سمندر میں جائیں یا کھڑے رہیں یا ہم کو قتل کریں؟ اب ہم کدھر کے نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا کلا، ہرگز نہیں، میں جو کہا ہے صحیح کہا ہے، اللہ بچائے گا۔ وہ کہتے کہاں بچائے گا؟ اب اس سمندر میں جائیں ابھی، اور پیچھے جہاں سے وہ آ رہا تھا پیچھے، خدا صاحب آ رہا تھا، بڑے غصے میں آ رہا تھا کہ ان کو آج نہیں چھوڑنا ہے۔ اور خدا نے فیصلہ کیا آج فرعون کو نہیں چھوڑنا۔ اس کو پتہ نہیں تھا اللہ کی حکمتوں کا۔ اللہ جب فتح دیتا ہے انسان کو پتہ نہیں لگتا، جب زوال لاتا ہے فتح کے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ لاٹھی ماری، رستے بن گئے، ان کے لیے رستہ تھا نجات کا، اور فرعون کے لیے رستہ تھا ہلاکت کا۔ خدا کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے۔ وہ نکلے، موسیٰ علیہ السلام کو لے کے نکلے، رستے بن گئے سمندر میں۔ جب آگے نکل گیا فرعون پیچھے، وہ بھی آگے، وہ بھی رستوں پہ چل پڑا۔ جب آدمی فرعون اپنی ساری فوج کے ساتھ گیا، پانی مل گیا، نیچے چلا گیا۔ دیکھا وہ دوسری طرف سے نکلے، نہ جنگ نہ جہاد نہ کچھ، سارا ملک قبضے میں آ گیا۔ دیکھا تو اللہ کے معاملے اللہ جانے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں، حضرت محمد مصطفیٰ کو راضی کر لیں، اس طرف ہم زیادہ آ جائیں، تو غریب کو بھی سکون ہو، امیر کو بھی سکون ہو۔ نہ غریب کو سکون ہے نہ امیر کو، پوچھو ان سے، یہ سکون میں ہے؟ بلکہ غریب سے زیادہ مصیبت میں، ڈر میں پھوتی خانی ہے۔ ان کو بڑا ڈر رہتا ہے کہ کوئی اغوا کر لے گا، کوئی مار دے گا، گارڈ رکھو، گارڈ بچائے گا، گارڈ بچائے گا، گارڈ کو بھی مار دیا، اس کو بھی مار دیا، چلو اچھا سیکورٹی سخت کریں گے۔ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک خدا امان نہ دے، امان نہیں ہے۔ جس کو خدا امان دیتا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے کہ عالمین میں رحمت حضرت محمد مصطفیٰ، تو خدا کرے ہمارے دل ان سے جڑ جائے۔ ہاں بس یہی تم کو دعوت ہے کہ تم غلام مصطفیٰ بن جاؤ، بس تمہارے دل میں صبح سے شام تک یہی رہے کہ اس کام سے خدا راضی ہے یہ کرنا، اس کام سے خدا ناراض ہے نہ کرے، اس چیز سے رسول اللہ خوش ہوتے یہ ہم کرے، اس چیز سے ناخوش ہے وہ نہ کرے۔ باقی کسی چیز میں مت پڑو، اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان کرے گا۔ اگر تم یہ سمجھ کہ اللہ تعالیٰ قادر علی کل شیء قدیر ہے، وہ تم کو بچا لے گا۔ آگے تمہاری مرضی، تمہاری سمجھ میں نہ آئے نہ آئے، پھر سمجھ میں بعد میں آئے گی۔ وہ جیسے کہتے ہیں لاتوں کے بت، پھر لاتوں سے مانتے ہیں، باتوں سے تو نہیں مانتے۔ تو اب بھی وقت ہے ہمارا تمہارا بچ جانے کا، بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر نیت کر لی نا تم لوگوں نے کہ ہم خدا رسول کے غلام بنتے، اللہ کے بندے، نبی کے غلام، آج کے بعد دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، خدا رسول کی مرضی دیکھنی ہے۔ خدا رسول کی مرضی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان کی مرضی ہے وہ کام کرنا ہے، دین کا بھی دنیا کا بھی۔ خدا رسول کی مرضی نہیں ہے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر یہی دل میں آ گیا تو رحمت کھل جائے گی۔ اگر دل میں یہ نہیں آیا تو اللہ سے جلدی نہیں کرتا ہے۔ اللہ حلیم، کریم، غفار، رحمان، ڈھیل دیتا ہے۔ ڈھیل کے بعد پھر تکلیفیں آنی شروع ہوتی ہیں، کیونکہ ادھر جلدی فیصلہ نہیں ہو سکتا نا۔ خدا نے سزا جزا قیامت میں رکھی، دنیا میں رکھی ہے، آخرت میں رکھی ہے۔ تو موت کے منہ میں آج نکل چلے جائیں گے، پھر سوچنا فائدہ دے گا یا پہلے سوچ لیں اچھا ہے؟
اس لیے ہمارے نبی کریم نے ہم کو آپ کو کہا، کیا کہا؟ اکثر ذکر حازم اللذات، موت کو بہت یاد کیا کرو۔ کس نے کہا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آدمی سوچتا ہے نا، پھر اس کو سوچ پڑتی ہے کہ کچھ ایمان کا بھی معاملہ کرنا، یہ تو دوستیاں ووستیاں قبر تک ہیں، آگے دوستیاں ختم ہیں۔ اگر خدا سے رابطہ تھا محبت کا، رحمت کا، تو قبر یا آقا جی نے کیا جنت کا باغ بنتی ہے، جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ اور رابطہ نہیں تھا، پھر بھگتیں گے۔ تو یہ بات بہت چھوٹی ہے کہنے میں، لیکن ہے بہت بڑی۔ نبی کریم کے القیس، دور اندیش سمجھدار وہ ہے، لمن عمل لما بعد الموت، جس نے موت کی تیاری کی، اس عمل کو صحیح کیا اپنے۔ تو خدا ہم کو آپ کو توفیق دے۔